جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے عدلیہ اور حکومت کے تعلقات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ قمرالزمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ عدلیہ کے ہر فیصلے کا احترام کیا جائے گا اور عدالت میں اپنا جواب جو ہے ہم داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو کوئی محاذرائی، کوئی تصادم نظر نہیں آ رہا، حالات وہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک چلے جائیں۔ دیکھیں اسما، جو ڈیموکریسیز ہیں نا جن کی قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت چل رہی ہے، جو جمہوریت ہوتی ہے ادھر اگر ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جو منسٹر ہوتا ہے ریلویز کا وہ ریزائن کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ انویسٹیگیشن تب امپارشل ہو سکتی ہے اگر جو اوپر بیٹھا ہوا آدمی وہاں نہ ہو، نہیں تو وہ اپنا آدمی اپوائنٹ کر کے انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے گا۔ یہ ایک بیسس، یہ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اب ہم جو اب یہاں امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ کیس ہے پریزیڈنٹ کے اوپر اور بڑے بڑے اس کے وزیر ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، اور ان کو کیسز کو کس نے ایکسیکیوٹ کرنا ہے؟ نیچے انہوں نے لوگ اپوائنٹ کرنے ہیں جنہوں نے کیسز کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، یہ ایک ناممکن سی چیز ہے، اس میں تصادم ہونا ہے۔ یہ جو مرضی کہہ دیں، جب تک کہ وہ ریزائن نہ کریں، اگر یوسف رضا گیلانی ان کو کہیں کہ آپ پیچھے ہٹیں، انڈیپینڈنٹ میں اس کی پروسیکیوشن کرواتا ہوں اور ہم پیچھے ہٹیں گے اور کورٹ جو بھی فیصلہ کرے۔ اتنی جرات اور ہمت آپ کو نظر آ رہی ہے پرائم منسٹر کے اندر؟ اگر یہ ہو جاتی تو آج یہ ڈرامہ نہ ہو رہا ہوتا۔ اکثر بلکہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں نا 18th امینڈمنٹ کے بعد پرائم منسٹر کچھ بدلے دکھائی دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، کچھ لوگ بات کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے، کہ وہ خاصے بدلے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اب پرائم منسٹر تو بدلیں گے تب جب ان کے ایکٹس وہ ہوں گے کہ وہ سٹینڈ لیں گے، سٹینڈ لیں گے تو بدلیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں، دیکھیں جمہوریت چلتی کیسے ہے۔ آپ کی نیب جو ہے وہ آزاد ہے، اس کو آزاد ہونا چاہیے۔ انگلینڈ میں مثلا نیب کی جگہ وہ نیشنل آڈٹ کمیشن ہے، وہ بالکل انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، وہ بالکل ایک ایسی باڈی ہے جو کوئی کسی کا امتیاز نہیں کرتی کہ اپوزیشن ہے گورنمنٹ ہے، جو کرپشن کیس دیں وہ ایویلیویٹ کرے گی۔ ان کا جو عدالتیں وہ آزاد ہیں، ہماری ماشاءاللہ آزاد ہیں۔ ان کی جو پروسیکیوشن ہے وہ پروسیکیوشن کوئی گورنمنٹ اس کو انفلوئنس نہیں کر سکتی۔ اچھا، پھر ان کے کوئی نیب یا این آر او زدہ ٹائپ لوگ بھی نہیں اوپر آ سکتے، کیونکہ آپ کا چھوٹا سا بھی اگر ٹیکس کا بھی فراڈ ہو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ لیکن یہاں تو ہم نے دیکھا جعلی ڈگری والے پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، پھر کلیئر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد الیکشن لڑتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ پارلیمنٹ کے سر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جمہوریت کا نام ہوتا ہے کہ عوام اکاؤنٹیبلٹی کرے، جو لیکن عوام بھی تو دیکھیں عمران خان صاحب ایسے لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں۔ نہیں، میں عوام کی اس طرح نہیں کہہ رہا ووٹ کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کا مطلب کہ جو عوام جن لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے اور جو ادارے بناتی ہے وہ ان لوگوں کو اوپر نہ آنے دیں جو دو نمبر ہے۔ مثلا آپ کی جو عدالتیں اگر اور آپ کی الیکشن کمیشن آزاد ہو، اگر آپ کی الیکشن کمیشن آزاد ہو، یہ کوئی لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے، کیونکہ یہاں تو جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے وہ جو مرضی کر لے وہ الیکشن لڑ لیتا ہے۔ لیکن این آر او، اب کون سی الیکشن کمیشن نے این آر او والوں کو الیکشن لڑنے دینا تھا اگر وہ آزاد ہوتی؟ کون سی عدلیہ آزاد ہوتی اس نے این آر او والوں کو الیکشن لڑنے دینا تھا؟ تو جمہوریت وہاں اس لیے فنکشن ہے کہ ایسے لوگ آ ہی نہیں سکتے اسمبلی میں۔ اب ہم وہ لوگ اسمبلی میں لے آئے ہیں، اب ان سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جو نیا 18th امینڈمنٹ یہ ججز سلیکٹ کریں گے، وہ لوگ جن کے اپنے اس وقت کردار کے اوپر جو جعلی ڈگری ہیں اور قرضے معاف کروائے ہیں، کرپشن انہوں نے این آر او کے ذریعے دبائی ہوئی ہے، وہ اب فیصلہ کریں گے جج کون آئے گا۔ تو یہ تضاد تو وہیں شروع ہو جائے گا۔ لیکن بات چلیں، آپ تو اس کا 18th امینڈمنٹ کو بھی ڈسکس کریں، لیکن آپ ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے چاہیے اور یہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ کیا مڈ ٹرم ہونے سے دہشت گردی، بے روزگاری، غربت، یہ تمام مسائل ختم ہو جائیں گے اور پھر وہی آٹا آپ کو 20 روپے کلو ملے گا، آپ کو پیٹرول 40 روپے لیٹر میں ملے گا؟ کیا مڈ ٹرم سے یہ تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے تو مڈ ٹرم الیکشن جس وقت این آر او سپریم کورٹ نے باہر پھینکا تھا اس وقت مڈ ٹرم الیکشن اناؤنس کرنے چاہیے تھے، کیونکہ یہ آج آپ کے سامنے پرابلمز نہ آتے۔ آج جو پرابلمز آ رہے ہیں، کبھی نیب کا وہ ہیڈ چینج ہو رہا ہے، کبھی پروسیکیوشن چینج ہو رہی ہے، کبھی لا سیکٹری بدل رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اوپر بڑے بڑے لوگوں کا احتساب کرے، وہ نہیں کر سکتے، اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ایمبیسڈر جا کے سوئٹزرلینڈ میں 13 کیسز سوئس کورٹ سے لے آتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اوپر وہی لوگ بیٹھے انہوں نے اپنا احتساب نہیں کر سکتے اپنا احتساب۔ اس لیے اگر وہ اس وقت اگر وہ ریزائن کر دیتے یا پھر مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جاتا، کیونکہ این آر او کی حکومت ہی اصولاً تو این آر او کے الیکشنز ہی غلط ہے اور وہ ثابت کر دیا سپریم کورٹ نے۔ اور آج یہ قوم جو مہنگائی، بے روزگاری، یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں، یہ جو سب کچھ ہے،
ان میں اندھیرا ہے، بجلی نہیں ہے. آج عوام کا مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ کیونکہ حکومت اپنے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں اپنے آپ کو بچانے پہ پڑے اور ہوئے ہیں. اپوزیشن اس میں آپ کو کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے اس تمام ترسیم میں؟ اپوزیشن کا کوئی اپوزیشن، اتنی فرینڈلی اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی. یہ تو ایم ایم اے کی زیادہ جو مولانا فضل الرحمان وہ ٹھیک کہتے ہیں، انہوں نے بہتر اپوزیشن دی تھی، وہ بھی فرینڈلی تھے. لیکن اس سے بہتر یہ تو دیکھیں نا، نواز شریف اس وقت مین اپوزیشن لیڈر ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ان کا آپ رول دیکھ لیں، کیا ڈرون اٹیکس کے اوپر کوئی سٹینڈ لیا ہے، کرپشن کے اوپر کوئی سٹینڈ لے رہے ہیں؟ یعنی کس چیز پہ سٹینڈ لیا انہوں نے؟ کوئی بڑے ایشوز آتے ہیں وہ ہوتے لیکن نہیں. چودھری نثار تو بڑی دھواں دار تقاریر کرتے ہیں اسمبلی کے اندر، اور بڑا میں تو کہتا ہوں کہ یا تو چودھری نثار کو پارٹی کا ہیڈ بنا دیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کے ہیڈ چپ کر کے بیٹھے ہیں. چودھری نثار پوری اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا رول، اصل تو لوگ پارٹی کے ہیڈ کو دیکھتے ہیں.